بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 18 جولائی ہے سال 2022۔ غرور کا سر نیچا، پی ٹی آئی نے شریف خاندان کو رونڈ ڈالا ہے۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ عمران خان نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ پولیس بیوروکریسی کی لسٹیں بن چکی ہیں، تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ صحافیوں کے مریم نواز گروپ نے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل اور نئے انتخابات کا اعلان کب ہونے جا رہا ہے؟ 3 بڑے اجلاس آج ہونے جا رہے ہیں۔ شہر اقتدار کا موسم تبدیل ہو چکا ہے۔ کچھ عام خبریں ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور عمران خان کو رجیم چینج سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، 3 مہینے کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ مہنگائی کے پہاڑ عوام پر توڑے گئے، اور پھر جو کھلی بدماشی کی گئی، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، مریم نواز جس طرح متکبر لہجے کے اندر مختلف تقریروں میں بات کرتی تھی، مریم اورنگزیب سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، ہمیشہ یہ نہیں رہتا۔ اور عوام نے بالآخر ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی اس وقت نون لیگ کے اندر مایوسی ہے، اور پی ٹی آئی کے ذرائع کا تو اب یہ بھی دعویٰ ہے کہ نون لیگ کے بہت سے اراکین اب پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس طرح کے لوگوں کو جو لوٹے ہوئے، ان کو کیا بچا؟ آج آپ دیکھیے وہی لوگ جو ڈٹے رہے، جنہوں نے رجیم چینج سازش کی مخالفت کی، جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاتے رہے، جو پاکستان کے اداروں اور عوام کو ٹکراؤ سے بچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ آپ کو لازماً پاکستان کی بات جو ہے عوام کی سننی ہے۔ آج وہ سرخرو ہوئے، اور احمد میر اور پورا جو ٹولہ ہے، جس طریقے سے وہ اداروں کے ترجمان بننے کی انہوں نے کوشش کی، جیسے مسلم لیگ نون کو انہوں نے پمپ کیا، جیسے کھلی جارحیت، صحافیوں کے خلاف بدماشی، عمران، ریاض خان، اور آپ ذرا دیکھیے ارشد شریف، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر معید پیرزادہ، سب پر مقدمات بنائے گئے۔ اور پھر یہ جو صحافتی طبقہ ملامتی ہے، یہ اس پر خاموش رہا، بلکہ یہ حامی رہا کہ یہ تو صحافی نہیں، یہ یوٹیوبر ہیں۔ تو اس طرح ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اگلے 5 سال 10 سال یہی شریف خاندان اور زرداری جو ہمیں پالتے ہیں، ان کی حکومت رہے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ پاکستانی قوم بیدار ہوئی ہے۔ عمران خان نے جس طریقے سے کمپین کی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، اس وقت جو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھا مریم نواز نے کہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی اور انہوں نے قبول کر لیا، فلاں نے کہا، جناب صحافیوں نے، اب یہ پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن جب بھی ہوں ان کو مان لینا چاہیے۔ بھئی مریم نواز یا مسلم لیگ نون کے پاس اور کیا چارہ تھا؟ آپ کے پاس الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ووٹرز جو ہے وہ ان کے ووٹ تبدیل کیے گئے، جو ایک روایتی دھاندلی کے جو حربے ہوتے ہیں وہ تو استعمال کیے گئے۔ پھر پولیس آپ کی جو ہے وہ حکم پر چل رہی تھی، کھلی بدماشی ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، گرفتار کیا جا رہا تھا، اور پھر جو دیگر انتظامیہ کے لوگ ہیں، بیوروکریسی، وہ بھی نون لیگ کی نوکر کا کردار ادا کر رہے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس نون لیگ نے ساری عمر اقتدار میں رہنا ہے۔ تو اب جب تمام ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود 50% ٹرن آؤٹ رہا ہے، یہ بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے، اور نوجوانوں نے بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ووٹ دیے۔ عمران خان کا جو رجیم چینج سازش کا بیانیہ ہے، وہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے۔ پھر جو اس امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کی، جیسے تکبر اور رونت ان کا سمندر برد ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک حقیقی عوامی جمہوری طریقے سے ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح خون خرابے کا بڑی حد تک خدشہ تھا، اس طرح جو معاملات ہیں وہ نہیں گئے۔ اب 3 بڑے اجلاس ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو پیپلز پارٹی نے ہنگامی طور پر کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، حکومت رہے گی۔ اب لوٹوں کی کیا اوقات رہ گئی ہے؟ لوٹے تو اب واپس جو ہے واش روم میں پہنچ گئے ہیں، یہی اصل اوقات ہوتی ہے۔ اور صحافیوں کے اندر بھی جو لوٹے ہیں، ان کا بھی یہی اشر ہوا ہے۔ جو بڑے پہلے عمران خان کے گیت گاتے تھے، پھر وہ زرداری اور نواز شریف کے نوکر بنے، آج ان کی کیا اوقات رہ گئی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں
کہ اپنا آپ موقف پر اپنے نظریے پر ڈٹے رہیں گے تو آپ کا عزت اور وقار جو ہے وہ بچا رہے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے مسلم لیگ نون کا ایک تو رات گئے اجلاس ہوا ہے، ایک آج اجلاس ہو رہا ہے، اور ایک کل جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے نون لیگ کا عام اجلاس، اور انہوں نے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی ابھی تحلیل ہوگی یا وہ کیا کرتے ہیں حمزہ شہباز، اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ پرویز الہی کو باقاعدہ وزیر اعلیٰ بنوایا جائے، بیوروکریسی کے اندر جو بدماشیاں ہیں ان بدماشوں کو کنارے لگایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آج بنی گالا کے اندر چونکہ تمام کور کمیٹی کے ممبران کو طلب کر لیا گیا ہے، پنجاب کی جو عام لیڈرشپ ہے اس کو اسپیشلی آج بلا لیا گیا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے آج خاص طور پر جو ہے وہ بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے بنی گالا کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب جو آپشن دیا جا رہا ہے، جن ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو باضابطہ وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد جو بیوروکریسی ہے، جو پولیس ہے، اس کا قبلہ سیدھا کر کے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اگلے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اب شہباز شریف اسلام آباد کی حدود کے وزیر اعظم رہ گئے، عملی طور پر مہنگائی ہوگی اور جو بھی انہوں نے پورا تباہی پھیری ہے اس کی ذمہ داری پھر بھی شہباز شریف پر ہوگی، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مزید اس کی مضبوطی ہوگی، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ الیکشن کس طرح جیتا گیا۔ آسمہ شیرازی وہ کہتی ہیں کچھ بھی کہیں، جیت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی ہوئی ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنے الزامات پر اداروں اور چیف الیکشن کمشنر سے معافی مانگیں گے؟ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں نا۔ اب یہ وہ خواتین ہیں جو باقاعدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ورکرز ہیں، یہ صحافت کے لبادے میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بغض عمران میں اندھی ہیں، اور بیچاریوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب حامد میر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ جن نشستوں پر تحریک انصاف جیتی 2018 میں بھی اکثر نشستیں اسی جماعت نے جیتی تھی، لیکن آپ یہ بھی مانیں کہ عوام نے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل بھی مسترد ہو گئے ہیں، یعنی نون لیگ اور مریم اور یہ ٹولہ مسترد نہیں ہوا۔ زرداری اور تمام یہ جو 16 جماعتوں کا بانمتی کا کنبہ ہے اس کو ابھی بھی رد عوام نے نہیں کیا۔ یہ حامد میر بیچارے کا آپ ملاحظہ کریں۔ دوسری طرف جو ہے وہ سلیم صافی، وہ بیچارے کا کوئی حال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ مریم گروپ کا ایک عام کارندہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے مثبت پہلو یہ 3 ہیں، اور ضمنی انتخاب کے ذریعے نتائج سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی گردن کا سریا کچھ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ یہ بندر بانٹ میں مصروف تھے اور چھوٹے اتحادیوں کو جگہ نہیں دے رہے تھے، بطور ٹیم کام کر رہے تھے اور نہ ہی جوابی بیانیاں بنا رہے تھے۔ اب ان کو کچھ عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ پھر یہ عمران خان کے حوالے سے تو انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، تو یہ بیچارے دیکھیں جیسے ترجمانی کر رہے تھے، اور عوام نے ان کو بھی رون ڈالا ہے، چونکہ ان کے اندر بھی یہ تکبر تھا کہ ٹی وی چینل کی سکرینیں ہمارے پاس ہیں، کالم ہم لکھ رہے ہیں اخبارات کے اندر، اور یہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں، تو لہذا عوام ہماری بات سنے گی۔ تو ان کو بھی عوام نے چھتر پریڈ کی ہے، چونکہ یہ لوگ جو ہے زرداری اور نواز شریف، فضل الرحمان کے جو نوکر صحافی ہیں، ان کو بری طرح پسپائی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ طلعت حسین یہ بیچارہ مریم نواز کا بہت بڑا کارندہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی حیران کن کامیابی اور نون لیگ کی طرف سے شکست تسلیم کرنے کے بعد عمران خان کے لیے یہ راستہ کھلا ہے کہ وہ اپنے تمام مطالبات کو مزید شدت سے پیش کرے اور جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو باور کروائے کہ اس کے راستے اب بند ہو گئے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ یہ بتائے اب یہ غریدہ بیچاری غریدہ اب یہ کہتی ہے گزشتہ 4 سال پی ٹی آئی پنجاب میں شدید مشکلات کا شکار رہی، اور ٹوٹ پھوٹ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ وزیر اعلیٰ کے مخالف، اس کے باوجود محض 3 ماہ میں ہی عمران خان نے اگر نون لیگ کے گڑھ میں کایا پلٹ دی ہے اور ووٹر کو رام کر لیا ہے، تو یہ محض نون لیگ کی ہی نااہلی ہے۔ اب یہ نون لیگ کی نااہلی قرار دے رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو جیت کی مبارکباد۔ آئندہ کے سیاسی منظرنامے کے لیے یہی بہتر ہے کہ اب عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ موجودہ تبدیل شدہ صورتحال میں ایک بار پھر نون لیگ کے لیے موقع ہے وقت پر فیصلہ کرنے کا۔ اب ایک تو ان خواتین اور حضرات جو اینکرز ہیں، جو نون لیگ اور یہ مریم ٹولے کا جن کی نمائندگی تھی، یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پہلے یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چھوڑا، ختم کیا، آپ ترجمان بن گئے۔
اور آپ کو چونکہ اصل جو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اس کی فتح ہوئی ہے، لہذا نون لیگ جو انہوں نے بوٹ پالش کیے ہیں اس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ اور طلعت حسین نے تو کہا ہے کہ ثابت ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنا یعنی اس کی طرف ہونا یہ باقاعدہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اب یہ سارے جو طبقات ہیں، اور میں ثنا بچہ پتہ نہیں اس نے کوئی پی ہوئی تھی یا کیا معاملہ تھا، ان کے حالات دیکھ کر بڑا عوام جو ہے اس وقت انجوائے کر رہی ہے، اس کی آنکھوں سے بس آنسو نکلنے والے تھے، وہ رو رہی تھی، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پوری طرح یہاں پر جو معاملات ہیں پولیس اور بیوروکریسی کی جو لسٹیں بنائی گئی تھی، اس وقت جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کا بڑا دباؤ ہے کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور اس پر پرویز الہی کو یقینی طور پر ٹاسک دیا جائے گا کہ جن کو پتا تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ریاست کے ملازم کی بجائے یہاں پر ذاتی نوکر بنے ہیں شریف خاندان کے، اور لوگوں پر آنسو گیس کے شیل استعمال کیے، تشدد کیا، ناجائز گرفتاریاں کی، دھمکایا، یہ سارا جو کھیل وہ کھیلتے رہے ہیں، تو یہ بھی پوری طرح بے نقاب ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف بیوروکریسی کے اندر زہر تسلی مچی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہے اور عام انتخابات کا جو اعلان ہے وہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹے تک چلا گیا ہے، اور اس کے اندر جو تمام جماعتیں ہیں، فضل الرحمان، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، وہ آپس کے اندر مسلسل رابطے کر رہے ہیں۔ عوام نے جس طرح ان کو پھینٹی لگائی ہے اب پوری طرح یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ اس پر سب سے زیادہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ شاید اس وجہ سے عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بدلی گئی ہے تاکہ اگلی وہ تقرری نہ کر سکیں۔ تو اب یہ بتایا ہے کہ یہ جو عبوری حکومت ہوگی، جو نگران سیٹ اپ ہوگا، وہ اس کی تقرری نہیں کر سکے گا، اور اگلا جو انتخابات ہیں اگر اسی طریقے سے شفاف اگر الیکشن ہوتے ہیں، ظاہر ہے ابھی تو شفاف الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے، بیوروکریسی نے، انتظامیہ نے تمام طرح کنڈے استعمال کیے ہیں جو روایتی دھاندلی کے ہیں، اور اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے انتخابات ہوئے تو عمران خان 2/3 اکثریت لیں گے، اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے طور پر آرمی چیف کا ابھی کہیں بھی ذکر نہیں کریں گے، ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکشن میں نہیں لایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ یہ بات ہوئی ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، ان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، کوئی جنرل فیض حمید ناگزیر نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہوگی اس کے ساتھ مشاورت کر کے یہ سارا جو فیصلہ ہے وہ کریں گے، اور اس کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ تو خان صاحب نے اگلے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ جس سے کوئی تنازع پیدا ہو اس طرف وہ نہیں بڑھنے جا رہے، اور بالآخر یہ جو تمام تر عام تقرریاں ہیں اس کا سمجھیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں وہ ایک مرتبہ پھر پتہ جو ہے ٹرپ کا پتہ وہ آ گیا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جن لوگوں نے جس مقصد کی خاطر یہ سارا معاملہ کیا ہے آج وہ پھر رسوا ہوئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے ای وی ایم مشین، اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ بینک ہے، ووٹ میں یعنی کاسٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی جو نیب چیئرمین کی تقرری سے لے کر نیب آرڈیننس، اور جو چوریاں ڈکیٹیاں انہوں نے معاف کروائی ہیں اب ان کے گلے پڑنے جا رہی ہیں، اور ایک سخت احتساب اور بدلا ہوا عمران خان ان کو ملنے جا رہا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلے انتخابات کے ساتھ یہ مومنٹم پی ٹی آئی اپنا برقرار رکھتی ہے، اور یہ بیانیہ مزید مقبول ہوگا، اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور سندھ کے اندر بھی عمران خان ایک بڑا منصوبہ بنا چکے ہیں، وہاں بھی وہ یلغار کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج بڑی خبریں شہر اقتدار سے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔